أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يضرب مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ نساء کی 2-3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخالت اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، ریا نمود کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کے یہاں ان کے یہ صدقات اور انفاق قابل قبول نہیں ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. گزشتہ درس میں ایک طویل آیت میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ حقوق معاشرت کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافرین کے ساتھ، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں کہ جن سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. ان کے کیا حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. یہ جو حقوق ہیں ان کا تعلق رشتہ داروں سے ہے، انسانوں سے ہے. اب آگے جو اللہ تعالیٰ حقوق بیان کر رہے ہیں کہ وہ مال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال عطا کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ مال جسے چاہتے ہیں زیادہ عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، اور یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ خود فرماتے ہیں، سورہ زخرف کی آیت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم دنیاوی زندگی میں ہم ان کی معیشت کو تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں غریب اور کنگال بنا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں متوسط درجے میں رکھتے ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اب اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں. کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب عطا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کریں. کیونکہ اوپر یتیموں اور مسکین مسافرین کا ذکر آیا کہ یتیموں پر مال خرچ کریں، رشتہ داروں پر مال خرچ کریں، اور اسی طرح فقراء پر مال کو خرچ کریں، رشتہ داروں پر مال کو خرچ کریں، پڑوسیوں پر، اور جو حقدار ہیں ان پر ان کا حق پہنچائے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا اس کی ذمہ داری. اللہ نے جو مال عطا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے
اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مال کے اندر بخالت نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ مال کے اندر بخالت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کے اوپر سخت وعید ارشاد اس آیت میں، اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر، سورہ ہمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کے لیے جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں بہت سخت وعید اللہ نے ارشاد کی۔ یہاں جو آیت اللہ فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو مال خرچ کرنے میں بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخالت کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو اپنا فضل، اپنا مال جو عطا کیا اسے چھپا کر رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا وعید ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، ذلت والا عذاب ہم ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ سورہ توبہ میں اور سخت آیت اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ نے اتنی سخت آیت 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں، وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کر جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن یہ مال و دولت کو، سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر، سیسا بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی میں، اس کے پہلو میں اللہ تعالیٰ داغیں گے۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کی پیشانی میں، اس کی پیٹھ میں، اس کے پہلو میں اللہ تعالیٰ اس مال جمع کیے ہوئے مال کو سیسا بنا کر پایا جائے۔ ظاہر بات ہے کتنی تکلیف ہوگی، وہ چیخے گا، چلائے گا، تو فرشتے کہیں گے ارے کمبخت، یہ تو تیرا مال جمع کیا ہوگا، تو نے محنت کر کے مال کو جمع کیا تھا، خون پسینہ ایک کر کے تو نے مال کو جمع کر کے رکھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا خزانہ ہے، اب کیوں چلا رہا؟ جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، تو نے جمع کر کے لے کر آیا، تو آج تمہیں یہ سزا، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت، تیسری آیت جو سورہ ہمزہ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہمزہ، ہر ایک کی صورت یاد ہوگی، اس میں سخت وعید ہے، فرمایا ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وعدد، گن کے رکھتے ہیں، یہ گن کے رکھنا بخالت کی انتہا۔ ایک تو مال جمع کرنا خود بخالت ہے، لیکن مال کو روزانہ گن رہا کہیں کم نہ ہو جائے، روزانہ اکاؤنٹ چیک کر رہا ہے، صبح شام اکاؤنٹ چیک کر رہا، تو یہ مال کی انتہا ہے، بخالت کی انتہا۔ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اس کو پھینک دیا جائے گا روندنے والی آگ میں، وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو کہ روندنے والی وہ جہنم کی آگ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ جہنم کی آگ جو سلگائی گئی ہے، تیز کی گئی۔ پوری سورت سورہ ہمزہ مال خرچ نہ کرنے والوں کے سخت وعید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید ارشاد کی۔ پھر آگے ایک تو مال خرچ نہیں کرتا ہے، بخالت کر رہا، دوسروں کو بھی بخالت کرنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں کو بھی مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، تو ان کی بارے میں وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو ہلاکت و بربادی اس کے لیے کہ جو یتیم کو کھانا دینے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے پر اسے مت روکو، منع مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ یہ تو صرف آیتوں کا ایک نچوڑ ہے، آیتوں کا ایک خلاصہ ہے۔ احادیث میں تو اتنے احادیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مال
زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ مال گنجا سانپ کی شکل اختیار کر جائے، جیسے مرے گا تو قبر میں گنجا سانپ کی شکل میں ہوگا، اور اس کے سر میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کے سر میں بال نہیں ہوں گے۔ وہ سیاہ نقطے اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے، اور وہ ایک مرتبہ دھسے گا یا ایک مرتبہ زمین پہ پھونک مارے گا تو وہاں زمین میں گھاس نہیں ہوگی، وہ سر سے لے کر پیر تک دھسے گا، پھر پیر سے لے کر سر تک دھستا رہے گا، قیامت تک اس کی یہی سزا ہوگی، پھر آخرت میں الگ سزا۔ تو یہ سخت وعیدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مال عطا کیا تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی آدمی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے رہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، روزانہ صبح کے وقت میں 2 فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، دونوں دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے تو دوسرا آمین کہتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے تو دوسرا آمین کہتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتنی منفقا، اے اللہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے، وہ آمین کہتا ہے۔ فَيُنَزِّلَانِ مَلَكَانِ، روزانہ فرشتے فجر کے وقت میں اترتے، تو جو مال کو خرچ نہیں کرتے فرشتے کی بد دعا ہے، روزانہ اس کے حق میں بد دعا مل رہی ہے، اور فرشتے کی بد دعا رد نہیں ہوگی، وہ ہر حال میں قبول ہوگی۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو، مساجد کو، مدارس کو، دینی اداروں کو، اور جہاں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے مواقع ملتے ہیں وہاں وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں، سال میں تو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور سال بھر کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے روزانہ فرشتے کی دعا بھی مل رہی ہے۔ تو فرشتے کی دعا ہے کہ اللہ اسے اور برکت عطا فرمائے۔ تو یہ احادیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس سے آگے فرمایا الذین یبخلون، جو لوگ مال کی بخالت اختیار کرتے، بخیل یبخل کے معنی بخالت کرنا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بخالت کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو اپنا فضل سے مراد یہ مال ہے، جو اللہ نے ان کو مال عطا کیا وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، ابو داؤد کی مشکات کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی اور بخیل کے بارے میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من النار وبعید من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سخی ہوتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو وہ اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار۔ اس کا برعکس جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، لیکن جہنم کے قریب۔ اب جتنی وہ بخالت اختیار کرتا رہے گا وہ اتنا اللہ سے دور ہوتا رہے گا، اور لوگوں سے دور ہوتا رہے گا، جنت سے دور ہوتا رہے گا، تو دوسری طرف جہنم سے قریب ہوتا رہے گا۔ راستہ دو ہی ہے، ایک تو جنت کا راستہ، ایک تو جہنم کا راستہ۔ تو جنت کے راستے سے دور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جہنم کے راستے سے قریب ہو رہا ہے، جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ لیکن جو سخی ہے وہ دن بدن اللہ سے، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب، جہنم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو مال اللہ نے عطا فرمایا یہ اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر 2 عنوان مال کے تحت پر ذکر فرمایا، ایک وہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جو اتنا مال ہے، جو صاحب نصاب، اتنا سونا چاندی ان کے پاس ہے، یا اتنے پیسے کیش ان کے پاس ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ملکیت ہو جاتے ہیں اور
ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مصرف ذکر فرمایا، جو 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں تو 8 مسائل بیان فرمائے کن کن کو خرچ کرنا، کن کو دینا ہے زکوٰۃ کا مال، تو جب جو صاحب نصاب بن جاتا ہے تو کن کو زکوٰۃ دینا ہے، اللہ نے اس کا مصرف 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہو، تو وہاں زکوٰۃ ملا، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی۔ پھر قرآن کریم کے اندر 8 جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے اوپر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ یا زکوٰۃ دے چکے ہیں یا زکوٰۃ ہی ان کے اوپر واجب نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہو۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی جی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا خذ العفو، عفو کہتے ہیں جو مال بچ جائے اسے اللہ کے راستے میں دے، جو مال اپنی ضرورت، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت، اپنی جتنے تقاضے ان تقاضوں کے پورا ہونے کے بعد جو مال بچ گیا اسے اللہ کے راستے میں دے، خذ العفو۔ ایک جگہ تو اللہ نے یہ جواب دیا، دوسری جگہ جب لوگوں نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس کے اوپر خرچ کریں، تو قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیم۔ تو یہ اللہ نے مسائل ذکر فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ تمام انفاق فی سبیل اللہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ ولهم اجرهم عند ربهم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت۔ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، خبر اس لیے کہ تمہاری موت آ جائے، موت آنے سے پہلے پہلے دے دو، اپنا مسئلہ حل کر لو اور اپنی پیٹ اور اپنا بوجھ ہلکا کرو، ورنہ اس بوجھ کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے تو پھر مسائل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے متعلق قرآن نے صرف ایک آیت جو بڑی آیت سورہ توبہ کی 10ویں پارے کی آیت ہے، ایک بڑی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور وہ آیت نمبر ہے 60 نمبر، آیت نمبر 60 سورہ توبہ، صرف ایک آیت میں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ دوسری جگہ ایک جو ذکر فرمایا مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے، اللہ نے صرف ایک آیت میں ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی مال خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ، یوں ہی دینا ہے، دیتے رہنا ہے۔ اللہ نے مجھے مال دیا اس میں سے دو، اس کے لیے مالدار ہونا، کروڑ پتی ہونا، بینک بیلنس ہونا کوئی ضروری نہیں، میرے اکاؤنٹ میں مال ہو، پیسے ہو تب میں دوں گا، نہیں، جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے اس میں سے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں موجود ہیں، صحابہ مالدار سے مالدار بھی تھے اور صحابہ غریب سے غریب بھی تھے، مالدار صحابہ بھی اپنی طاقت کے مطابق دیتے تھے، غریب صحابی بھی اپنی طاقت کے مطابق، ادنا درجہ یہ ہوتا تھا ایک مٹھی جو لا کر اللہ کے راستے میں دیتے، جو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور ایک مٹھی جو ہم 100 گرام بھی نہیں ہو، تو ایک مٹھی جو لا کر صحابہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے، لیکن دیتے تھے۔ تو یہ مثال ہمارے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاتے ہو تو صحابہ کی جیسے، صحابہ تمہارے لیے مشورے لا، تو یہ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مالدار ہونا، کروڑ پتی ہونا کوئی ضروری نہیں،
اسی طرح مستورات بھی ہماری بات سنتے، ان کو بھی چاہیے کہ گھر کے در پر کوئی فقیر مسکین آتا ہے تو کچھ نہ کچھ دے۔ حدیث میں فرمایا ایک صحابیہ عورت آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، کتاب الزکات میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو ذکر فرمایا، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے گھر میں سائل آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میرے گھر میں مانگنے والے آتے ہیں لیکن میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، میں کیا کروں، کیا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں چھٹی ہے، نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ولو بخرق، اگرچہ کہ سوکھا ہوا، جلایا ہوا، بھونا ہوا کھل ہوئی کیوں نہ۔ اس زمانے میں عادت ہوتی تھی کہ جانور ذبح کرنے کے بعد جو پیروں میں یہ کھل ہوتا ہے تو تھوڑا سخت ہوتا ہے، اسے جلا کر بھون کر رکھ لیتے ہیں، کبھی ضرورت پڑتی تو پانی میں بھگو کر کھا لیتے ہیں۔ یہ بالکل غریب لوگ اس طرح کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ جانوروں کے کھلوں کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، جلا کر بھون کر، ضرورت پڑتی تو رات میں بھیگنے ڈال دیتے ہیں، صبح میں اسے چھاپ کے کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ یہ فخر و فخر کی انتہا تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس گھر میں کہیں بھنا ہوا کھل بھی اگر پڑا ہے تو وہ بھی دو سائل کو، لیکن سائل کو خالی ہاتھ مت بھیجو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو، سائل کو خالی ہاتھ مت جھڑکو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اندازہ لگایا کہ جو عورت جس کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے وہ آ کر پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں سائل آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں اجازت، تم تو اتنے قریب ہو، نہیں فرمایا، فرمایا کہ نہیں، اگر تمہارے پاس وہ بھی ہو تو وہ اٹھا کر دے دو۔ تو یہ قرآن کریم کے جو انداز ہے، ایک تو ان فقہوں کا ذکر ہے جو زکوٰۃ کے بارے میں، بقیہ قرآن میں جہاں بھی ہیں وہ سب انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک دو آیتیں ہی ہیں، تو زکوٰۃ دینے والے کم ہیں۔ جو مالدار ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، جو صاحب نصاب ہو جائے، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، لیکن جو اکثر لوگ وہ ہوں گے جو جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو ان میں سے دینا۔ اب عورتیں ایک بات اچھی طرح یہاں سن لیں، اب ان کے پاس تو پیسے تو کچھ نہیں ہوتے لیکن زیورات تو ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنے زیور ہو کہ جس سے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے، چاہے وہ سونے کے نصاب کو پہنچ جائے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر عورتوں کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ اب یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو شوہر نکالے گا، کہ نہیں، زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب ہے، شوہر کے اوپر نہیں۔ اگر شوہر تمہاری طرف سے نکال دے تو ادا ہو جائے، جسے حدیث میں فقہ کی کتاب میں فرمایا گیا استحساناً، لیکن ہمارے اوپر فرض، جیسے نماز مرد کے اوپر فرض ہے تو عورت کے اوپر بھی فرض۔ تو زکوٰۃ اگر زیورات ہیں تو زیورات کی مالکہ عورت ہے، شوہر نہیں، چاہے مائی کی طرف سے آئے، چاہے سسرال والوں کی طرف سے آئے، یا چاہے شوہر خود خرید کر تمہیں دے دیا، گفٹ کر دیا، اب وہ زکوٰۃ کے مالکہ تم ہو گئی۔ اب زوج کے شوہر کے اوپر کچھ بھی نہیں، اب اس کے اوپر سال گزر جائیں تو اگر وہ صاحب نصاب پہنچ جاتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا، ورنہ پھر پکڑی جاؤ گے قیامت۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پاس ایک عورت آئی جن کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ شیخ الحدیث میں فضائل صدقات کے اندر یہ بات ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی چمک کو دیکھ لیا کہ جس میں سونے کی کنگن پہنے ہوئے تھی وہ عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بدلے میں 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں۔ بعض روایتوں میں کہ اس عورت نے نکال کے وہی اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کے بعد کی تفصیل روایتوں میں، بعض روایتوں میں، بعض میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اتؤدیان زکاتہما،
کیا تم ان دونوں کی زکات ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو تیار ہو جاؤ کہ اس کے بدلے میں کل قیامت دن تمہیں جہنم کے انگاروں کے کندن پہنائے. تو اس لیے عورتوں کے اوپر جو زیورات ہیں تو ان کی مالکہ تم خود ہو اور اس سے زکات بھی تم خود کو نکالنا پڑے. اب پوچھیں گے کیسے نکالو؟ اب اس کا مسئلہ اب نہیں ہے، اب یہاں مسائل گرنے کے نہیں، یہاں تو تفصیل ہے. تو بہرحال آپ مسائل اپنے شوہروں کے ذریعے سے معلوم کریں. تو فرمایا کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور جن مردوں کے اوپر اگر پیسے ہو، کیش ہو، سونے چاندی ہو یا مال تجارت ہو، ان تمام کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو مال کو دینے سے بخالت کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخالت کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو مال عطا کیا. تو سنیں ان کے لیے سزا کیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں ذلت والا عذاب. تو اس لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ تیار ہو جائے جہنم میں جانے کے لیے، جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں ایسے کافرین کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، وہ لوگ جو مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے اب وہاں خرچ کرتے ہیں، اب جہاں دکھاوا ہو، لوگوں کے واہ واہ مل رہے ہو، لوگوں کی تعریف ہو رہی ہو، اب تو وہاں تو اپنے خزانے کا منہ کھل جاتا ہے. اپنے بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، نسبت، فنکشن جتنے بھی ہیں، اب تو وہاں اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا رہا ہے. ہر چیز ڈیکوریشن، لاکھوں روپے میں ڈیکوریشن ہو رہا ہے. اور پھر کھانے کے قسم کے زیورات، اللہ اکبر، الامان والحفیظ، یہ لوگوں کی دکھاوے. اب کیا کہیں گے کہ لوگ اس نے شادی کی، اپنی بیٹی کو اتنے فوراً 25-30 فوراً اس نے زیورات دے رہے اور 50-100 جوڑے اس نے کپڑے دیے اور انہوں نے گاڑی دی اپنے داماد کو اور کھانا اتنے قسم کا تھا اور فلاں شادی محل میں. الامان والحفیظ، یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے لیے بھی سخت وعید اللہ ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے. دکھاوا جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی شکلیں، یہ تمام دکھاوے ہیں. اور دکھاوے کے بارے میں فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. فرمایا جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس نے شرک والا عمل کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اس نے شرک والا عمل کیا، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ اس نے شرک والا عمل کیا. فقد اشرک، اس کا ترجمہ میں محتاط بن کر ترجمہ کر رہا ہوں، مشرک نہیں ترجمہ کر رہا، شرک والا کام اس نے کیا. تو دکھاوا یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں. جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے پسند نہیں فرماتے. جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا تو اس کا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جس کے لیے تو نے نماز پڑھے اجر بھی اسی کے پاس ہے، بدلہ بھی اسی کے پاس، ہمارے پاس کیوں؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. تو یہ دکھاوے کے لیے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تو ایسے لوگ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ایسے لوگوں کا شیطان دوست ہے اور وہ بہت برا دوست ہے. تو معلوم یہ ہوا جو اسراف کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے صاف فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جو فضول خرچ کرتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں اور وہ بہت برا ساتھی ہے. اب اسی کو اللہ نے دوسرے الفاظ میں کہا جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے.
फंक्शनों में, शादियों में, शादी ब्याह में, और इस तरह के बेकार खर्च कर रहा है। ज़कात तो नहीं दे रहा, मस्जिद के लिए अगर चंदा पूछे, मदरसों के लिए चंदा पूछे तो 10 रुपये 50 रुपये निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ तो अपनी तिजोरी का मुंह खुल जाता है, पानी की तरह पाए बाहर आता है। तो ये तो शैतान उसका साथी हो जाता है, उसका भाई बन जाता है। अब भाई शैतान का भाई होगा तो वो बुराई का हुक्म देगा। तो शैतान वो गुनाहों का, बेहयाई का हुक्म देता है। तो अल्लाह ने इसे दूसरी जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला जाय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, इसलिए कि वो तुमको बेहयाई का और गुनाहों का वो तुमको हुक्म देता है। अब जो शैतान का भाई बन गया, वो तो कुरान की नज़र में तो शैतान का भाई है, तो शैतान का भाई बन जाए तो फिर वो उसको गुनाहों का, बेहयाई का, अय्याशी में माल खर्च करेगा। वमन यकुनि शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। जो शैतान का दोस्त हो जाए तो वो बहुत बुरा दोस्त है। तो यहाँ अल्लाह ने एक तो माल न देने पर, बखालत करने पर उसकी वही, और जो माल खर्च कर रहा है लेकिन दिखावे के लिए कर रहा तो उस पर भी सख्त वही है। तो गोया दोनों तबके, दोनों किस्म के लोग यहाँ आ गए। जो बखालत करने वाले वो भी शामिल हो गए, और जो माल को खर्च कर रहे दिखावे के लिए तो वो लोग भी यहाँ शामिल हो गए। तो अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया, और आगे अल्लाह फरमाते हैं, इन दोनों तबकों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं, वमा ज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह। क्या हो गया, क्या ही अच्छा होता अगर ये लोग ईमान ले आते अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, और जो अल्लाह ने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते। कितना अच्छा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों को देते हैं, मसाकीन को देते हैं, गुरबा को देते, हाजतमंदों को देते, मसाजिद को देते, मदारिस को देते, दीनी इदारों को देते, और जहाँ भी दीनी काम हो रहे हैं उन लोगों पर माल को खर्च करते। कितना अच्छा होता। वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा। तो अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। तो अब तीसरे तबके का जिक्र फरमाया इस आयत में। दो आयतों में दो तबकों का, तीसरी आयत में अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो राह खुदा में अपने माल को खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के लिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, उन लोगों का जिक्र है। अल्लाह ने सूरह बक़रा के दूसरी आयत में वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस-सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तक़ीन कौन है? जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाजों का एहतिमाम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको माल दिया है उसमें से खर्च करते। ये मुत्तकीन की सिफत अच्छी तरह याद रखे। जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह का वली होता है, वो कभी बखील नहीं होता, वो कभी बखील नहीं होता। जितना बड़ा अल्लाह वाला होगा वो उतना बड़ा सखी होगा। और हदीस में फरमाया, दो खसलतें ऐसे कभी ईमान के मोमिन के अंदर जमा नहीं होते। एक बखालत, वो कभी वो, और दूसरा किब्र। ये दोनों ईमान मोमिन के अंदर जमा नहीं होते। बखालत मोमिन हो बखील हो ये नहीं हो सकता, मोमिन हो मुतकब्बिर हो ये नहीं हो सकता। अगर कोई मोमिन होकर बखील बन रहा है उसके ईमान की कमी है। खुदा न करे अगर मोमिन होकर तकब्बुर कर रहा है तो उसकी ईमान की कमी, उसका ईमान कामिल नहीं। तो दो खसलतें ऐसे ला यजतमिआन फी मोमिन, एक मोमिन के अंदर दो खसलतें कभी जाने नहीं होंगी। तो ये अल-बुख्ल वल किब्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखालत और किब्र ये कभी ईमान के अंदर, ईमान के दिल में जमा, मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर बखालत है तो फिर समझो, अच्छी तरह समझो कि खुदा हमसे कह रहा है कि हमारे अंदर ईमान की कमी है। अगर अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता हम अल्लाह के रास्ते में देते, हम आखिरत की तैयारी करते, हम खर्च करके अल्लाह के रास्ते में आगे भेज देते, जो हमारे काम आएगा, कब्र में काम आएगा, आखिरत में काम आएगा। अगर यही माल तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बनेगा, अगर बखालत करोगे तो फिर वो जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, तीसरे तबके का जिक्र फरमाया, वमा ज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क्या हो गया उनके लिए अगर वो काश के ईमान ले आते अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, और वो खर्च करके जो कुछ अल्लाह ने उनको अता किया है, व कान अल्लाहु बिहिम अलीमा, और अल्लाह ताला इनको अच्छी तरह जानता है। जो माल खर्च करते हैं
کتنے ریا کے ساتھ یا صدق دل کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کے واہ واہ سننے کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ایک ذرے کے برابر۔ اللہ جو سزا دیتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وکان اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، خود لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا ذرۃ، چھوٹی چونٹی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذرۃ کہتے ہیں عربی میں جو چھوٹی چونٹی ہوتی ہے، چونٹی میں ایک چھوٹی چونٹی ہوتی ہے، اس کو عربی میں ذرۃ کہتے ہیں۔ عربوں کے یہاں کوئی حقیر چیز کو مثال دینا ہے تو ذرۃ کہتے ہیں، تو اس چھوٹی چونٹی کی مثال دے تو اللہ اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اتنا بھی کسی کے اوپر۔ اللہ تو بڑے رحیم ہے، اللہ تو بہانے کو ڈھونڈتے ہیں، کچھ نہ کچھ بہانہ مل جائے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار، اللہ دینے کے لیے تیار۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں ایک ذرے کے برابر بھی۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے وہ کسی کے اوپر ظلم کرے، لیکن وہ خود آدمی اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، اپنے پیڑ پہ خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اللہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی ایک نیکی بھی لے کر آئے، ایک نیکی چھوٹی سی بھی، نیکی بڑی ہونا کوئی ضروری نہیں، اچھی طرح یاد رکھیں نیکی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی جو بڑھتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے بڑی ہوتی، جتنا اخلاص ہوگا نیکی اتنی بڑھے گی۔ حدیث میں فرمایا، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک درہم اللہ کے راستے، ایک درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے آج ایک روپیہ ہے تو ایک درہم اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رضائے الہی کے دیتا ہے تو اللہ اس کو دونوں ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اللہ اپنے ہاتھ میں اسے بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ایک درہم اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اب وہ جتنا اخلاص ہوگا تو اللہ اسے بڑھاتے ہیں، وہ ایک درہم پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نیکی کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نیکی جو بڑھتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ اور اللہ کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی لے کر آؤ تو ہم تم کو 10 دیں گے۔ پھر اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، ہم جتنا چاہتے اسے بڑھاتے رہیں گے، بڑھے گا کیسے؟ اخلاص کی وجہ سے۔ جتنا اخلاص ہوگا خود بخود کاٹا بڑھتا جائے گا، اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گناہ، 1000 گناہ، کتنے بھی گناہ نہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اخلاص اصل ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 5-10 روپے بھی 50 روپے بھی کسی کو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود نہیں، تو پھر وہ چیز بڑھ جاتی ہے اللہ کی۔ کوئی 1 لاکھ روپے بھی خرچ کرے لیکن واٹس ایپ میں ڈال دے اور اس کے پیپر میں نام آ جائے اور لوگ اسے واہ واہ کرنے لگے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے جو اخلاص کے ساتھ جب دیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے ہم اس کو 2 گنا کریں گے، یضاعفها 2 گنا، چند گنا کریں گے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم اس کو عطا کریں گے اپنی طرف سے بہت زیادہ بدلہ، بہت بڑا مقصد دیں گے۔ کتنا دیں گے اللہ نہیں کا، بہت بڑا، اللہ کے یہاں کوئی انتہا نہیں، اللہ دینے پہ آئیں گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو اسی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے گویا 3 طبقوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ طبقہ جو مال میں بخالت کرتا ہے، دوسرا وہ طبقہ جو مال کو خرچ کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، تیسرا وہ طبقہ جو مومنین کا ہے، کامل مومنین کا ہے،
جو اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے، تھوڑا بھی دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ ان کو بہت بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالامال فرمائے، مال میں بخالت کرنے سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے، ریا نموز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم جو بھی دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم دیں، چھپا کر دیں، ہم داہنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو تو یہ خفیہ ہے یا اخفا ہے، تو اللہ ایسے صدقے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔